صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہماری نشستیں، یہ مجلسیں محبت اہل بیت کی وجہ سے حقیقت اہل بیت یعنی رسول نے اہل بیت کے بارے میں کیا ہم سے عرض کی ہے، کیا فرمایا ہے، ہم کو کیا حکم دیا ہے اہل بیت کی محبت کے بارے میں، وہی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور آج کی ہماری یہ مجلس، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھی ہے اس کے بارے میں آپ کو پہلی مجلس میں بتا چکا ہوں کہ اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ اب ناظرین آئیے، جیسے میں نے آپ کو پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں بڑے بڑے علماء نے اس کی تفسیر کی ہے، اور وہ تفسیر جب کی ہے تو انہوں نے یہ تفسیر صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی شان نزول کے بارے میں کہا ہے کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ناظرین میں آپ کو سامنے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت کے بارے میں کتنے راوی ہیں اور کون کون ہیں، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اور اس کا ترجمہ اے پیغمبر کہ اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے۔ اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو میرے سامنے تفسیر رکھی ہوئی ہے وہ تفسیر ایک بہت بڑے عالم دین علامہ بیضاوی کی تفسیر ہے، انوار التنزیل۔ اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اس تفسیر کے اندر کہ قلبی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں خاص طور پر علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مراد ہیں۔ اس سلسلے میں نبی اکرم سے کئی ایک حدیث مروی ہیں، ذیل میں چند ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب وہ اس رسول کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ رسول سے جو حدیثیں ہیں وہ کس کس طریقے سے، اس میں وہ ایک بیان کر رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، رسول نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو بلایا، پھر آپ ان کے ساتھ خیبری چادر کے اندر داخل ہو گئے اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد آیت کی تلاوت کی اور فرمایا اے اللہ ان سے ناپاکی دور کر دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے۔ اب یہ تو آپ یہاں تک سن چکے، اب یہاں سے آپ اس چیز کی اس جملوں کے اوپر غور کرنا۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو اور تم بھلائی پر ہو۔ امام ترمذی وغیرہ نے اس روایت کی تخریج کی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ بات کئی ایک روایت میں معروف ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر ایک چادر اٹھائی اور ان پر ڈال دی، اس کے بعد اپنا دست مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا فرمائی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان سے ناپاکی دور کر دے، ان کو پاکیزہ بنا دے۔ ناظرین یہ تو ہماری تفسیریں تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتلایا تھا کہ یہ اکثر بزرگ علماء جیسے کہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ہیں،
ابن جریر طبری ہیں، احمد بن محمد بن ابراہیم ثعلبی ہیں، وہ اپنی تفسیر الکشف البیان میں، ابو محمد الحسن وہ اپنی تفسیر معالم التنزیل میں، حافظ ابو الفدا اسماعیل بن کثیر دمشقی تفسیر القرآن العظیم میں، علامۃ الشیخ اسماعیل بن مصطفیٰ البروسی تفسیر روح البیان میں، علامہ ابی الفضل شہاب الدین سید محمد آلوسی روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، اور علامہ محمد جمال الدین قاسمی محاسن التاویل۔ یہ اکابر بزرگ ہیں، اور انہوں نے ان تمام تفاسیر کے اندر اس آیت کی جب تفسیر کی ہے تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ آیت صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ناظرین، قرآن نے تو اتنا کہہ دیا کہ یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن آج کچھ لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شریک ہے، کون اس میں شامل ہے، کون نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو وہ دکھاؤں گا، کوکب دری، سوائق محرکہ، ارجح المطالب، ان تمام کتابوں میں، مشکات میں، اور حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ جیسی شخصیت نے بھی کہا ہے اشرۃ اللمعات کے اندر اور نزہۃ المجالس کے اندر کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اہل بیت سے مراد انہوں نے کہا ہے کہ صرف اور صرف 5 تن ہیں۔ کون 5 تن؟ پہلے خود بنفس نفیس رسول اسلام، دوسرے حضرت علی علیہ السلام، تیسرے حضرت فاطمہ زہرا، چوتھے حضرت امام حسن، پانچویں امام حسین علیہم السلام۔ یہ اس وقت چادر کے اندر یہی 5 تن تھے، اور یہاں پر امام جو ہے عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس اہل بیت سے مراد یہی حضرات ہیں۔ اور دوسرے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کل بھی آپ کو تفسیر کے اندر بتایا تھا، تفسیر در منصور اور دوسری تفسیروں کے اندر، کہ ام سلمہ نے اس تفسیر کو اس کی راوی ہیں۔ ام سلمہ بھی راوی ہیں، حضرت عائشہ بھی راوی ہیں، اور کافی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سعد بن وقاص ہے، زید بن ارقم ہے، زید بن ثابت ہے، کافی اصحاب جو ہیں اس تفسیر کو، اس آیت کی تفسیر کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کتنے راوی اس کے نقل کرنے والے ہیں۔ تفسیر در منصور کے اندر 9 صحابی، جید صحابی اس کے راوی ہیں۔ کتنے؟ 9 صحابی اس کے راوی ہیں۔ اس کے بعد ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو تفسیر ہے جامع البیان عن تعویل القرآن، ان کی اس تفسیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 15 کبائر صحابہ کو، بزرگ صحابہ کو، جس میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، 15 راوی۔ آپ غور فرما رہے ہیں، 9 اور 15 کتنے ہو گئے؟ یہ 24 ہو گئے ہیں۔ ناظرین، پھر اس کے بعد احمد بن محمد بن ابراہیم ثعلبی تفسیر الکشف البیان کے اندر یہ اس میں نقل کرتے ہیں کہ 14 صحابی ہیں اس کو نقل کرنے والے۔ اس کے بعد ابو محمد الحسین یہ معالم التنزیل کے اندر کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کے علاوہ جید 5 صحابی ہیں۔ کتنے؟ 5۔ تو ناظرین، آپ غور فرما رہے ہیں، دیکھیے کتنے صحابی۔ اس کے بعد حافظ ابو الفدا اسماعیل بن کثیر دمشقی علیہ الرحمہ، یہ تفسیر القرآن العظیم تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر یہ روایت کرتے ہیں کہ اس تفسیر کی، اس آیت کی تفسیر کو نقل کرنے والے، روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ 8 صحابہ ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ ابی الفضل شہاب الدین سید محمد آلوسی روح المعانی میں نقل کرتے ہیں کہ 27 صحابہ نے اور جو ہے صحابی نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی ان میں جو ہے رسول اسلام کی صحابی بھی ہیں اور رسول کی ازواج بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 27 صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد علامہ محمد جمال الدین قاسمی علیہ الرحمہ وہ محاسن التاویل کے اندر روایت کرتے ہیں کہ اس کے ام المومنین حضرت ام سلمہ اور ام المومنین حضرت عائشہ کے علاوہ اس کے 5 صحابی اور نقل کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا 9، 15، 14 اور 4، 8 اس طرح سے جو ہیں صحابی کتنے، جب میں نے ان کی کوانٹیٹی کی
اور دوسری کچھ کتابوں سے بھی میں نے دوسری تفاسیر سے بھی اس کو کیا، تو تقریباً یہ صحابی جو ہیں یہ 52-53 صحابی اس سے زیادہ اس کے راوی ہیں۔ کون؟ 52 یا تقریباً 53 صحابی ہیں جو اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ یہ آیت بالخصوص نبی اور علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ ناظرین، یہ تو تفسیر تھی جو اب تک میں آپ کو دکھا رہا تھا۔ آئیے میں اب آپ کو ہمارے جو مؤرخ ہیں، ہمارے جو سیرت کی کتابیں لکھنے والے ہمارے بزرگ علماء ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کون ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو سب سے پہلے ایک بہت مستند کتاب جس کو سوز برق کہا جاتا ہے، جس کا نام جو ہے الصواعق المحرقہ ہے، امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے جس کو لکھا ہے۔ ناظرین، یہ کتاب سب سے مین چیز میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو بالخصوص اہل سنت کے لیے لکھا ہے۔ اس میں جو کچھ لوگ گلو کرتے ہیں اہل بیت کی شان میں اور جو روافض ہوتے ہیں ان کی مخالفت میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اور ہمارے موافقت میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب بھی جو صرف اور صرف ہمارے لیے لکھی گئی ہے، کسی اوروں کے لیے نہیں، اور اس کے جید عالم جو ہیں وہ بالکل ان کا تعلق اہل سنت سے ہے، اور وہ اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں، اس کی تاریخ میں کیا لکھتے ہیں وہ دیکھیں۔ میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ الصواعق المحرقہ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے، اور اس کی اشاعت جو ہوئی ہے وہ شبیر برادرز اردو بازار لاہور سے اس کی اشاعت ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اشاعت ہوئی ہے، اور اس کا سن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس سن میں اس کی اشاعت ہوئی ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کتابوں کے ساتھ بڑا جو ہے کھلواڑ کی جا رہی ہے، اور ان کی جو اشاعت ہوتی ہے، جو پچھلی اشاعت ہوتی ہے اس میں کچھ اور ہوتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے ناپاکی کو دور فرما کر تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ اس کو نقل کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر مفسرین کا خیال ہے، اکثر مفسرین کا خیال ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اکثر مفسرین کا خیال ہے، میرا عقیدہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کے متعلق نازل ہوئی ہے علیہ السلام۔ تاکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی آیت کے بارے میں پھر وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، یہاں سے وہ وضاحت کرنا اس کی جب شروع کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور پھر حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ لفظ ٹو لفظ چلتے چلتے آگے وہ پھر اس میں اب کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ احمد آپ جانتے ہیں کہ حضرت احمد نے اس کو ابو سعید خدری سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت پنجتن کے متعلق نازل ہوئی ہے، یعنی حضرت نبی کریم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق۔ ابن جریر نے اسے مرفوعاً ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت پنجتن کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ پھر طبرانی نے بھی اسے ایسے ہی بیان کیا ہے، مسلم نے بھی اسے ایسے ہی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ترمذی نے بھی اس کو ایسے ہی بیان کیا ہے کہ مسلم نے کہا ہے کہ آپ نے ان سب حضرات کو اپنی چادر میں داخل کیا اور اس آیت کو پڑھا، اور صحیح روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سب حضرات پر اپنی چادر ڈالی اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص لوگ ہیں۔ کیا کہا؟ اے اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص لوگ ہیں، ان سے ناپاکی کو دور فرما
اور انہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ ناظرین غور فرما رہے ہیں آپ میری ان جو میں آپ کو یہ تفسیر بتا رہا ہوں، یہ روایات پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، انہوں نے امام احمد اور پھر اس کے بعد انہوں نے ابن جریر طبری سے، پھر اس کے بعد مسلم سے، اس کے بعد ترمذی سے، اس کے بعد طبرانی سے، انہوں نے ان تمام بڑی بڑی کتب سے انہوں نے اس کے اندر روایت کیا، نقل کیا ہے کہ یہ آیت بالخصوص اہل بیت علیہ السلام یعنی پنجتن کی شان میں نازل ہوئی۔ اب انہوں نے ایک اس کے آگے لکھتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تطہیراً، یعنی جو آیت کا آخر جملہ ہے تطہیرا، تو کہتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تطہیرا کے بعد فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا ان سے میں جنگ کروں گا، جو ان سے صلح کرے گا میں ان سے صلح کروں گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا میں ان سے دشمنی کروں گا۔ غور فرمایا آپ نے، امام طبرانی، امام احمد اور جو ہے مسلم، ترمذی اور اس کے دوسری انہوں نے تمام کتب سے، ابن جریر، ان سب سے انہوں نے لے کر یہ کہا کہ اسی میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے تطہیرہ کے بعد فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا، کن سے؟ ناظرین کن سے جنگ کریں گے؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین۔ کیا کہا؟ ایک روایت میں ہے کہ جو ان سے جنگ کرے گا میں ان سے جنگ کروں گا۔ رسول کہہ رہے ہیں اس بات کو، جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی ان سے دشمنی کروں گا۔ ناظرین اب میں یہاں پر آپ کو روک کر کے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو اور آگے روایتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، کہ بتائیے جس کے بارے میں قرآن مقدسہ کی آیت نازل ہوئی ہو اور اس کے بعد پھر رسول یہ کہہ رہے ہوں، پہلی سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ حکم خدا آ جانا، ان کی طہارت اور ان کی پاکیزگی کے لیے حکم خدا نازل ہو گیا، آیت نازل ہو گئی، اور رسول نے کہا کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں، یہ پاک ہیں، طاہر ہیں، طیب ہیں، مطہر ہیں، یہ معصوم ہیں۔ اب اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے معصومیت کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے جنگ کرے گا میں ان سے جنگ کروں گا، جو ان سے صلح کرے گا میں ان سے صلح کروں گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا میں ان سے دشمنی رکھوں گا۔ تو اب ہم خود اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ کیا ہم اہل بیت علیہ السلام سے دوستی رکھتے ہیں یا دشمنی رکھتے ہیں؟ اگر ہم دوستی رکھتے ہیں تو پھر ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہمارے روزے، تمام جو بھی کچھ ہیں وہ پھر قابل قبول ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ تبھی قابل قبول ہوں گے جب ہماری محبت، ہماری دوستی، ہمارا پیار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ اور نبی نے بتا دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھ سے جو ہے پیار کرتے ہو، میری سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہو، آپ میری سنت داڑھی رکھتے ہو اور میری سنت کے مطابق آپ عمامہ پہنتے ہو، ٹوپی پہنتے ہو اور جبہ، یعنی آپ سب کام، یہاں تک کہ کھانا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، تمام کام آپ میری محبت کے لیے میری سنت کے اوپر عمل کرتے ہو، لیکن اگر تم نے اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں کی تو یہ تمام تمہاری عبادات، تمام تمہاری ریاضات، یہ سب بیکار ہو جائے گی۔ ناظرین اس کے بعد ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ان پر چادر ڈال کر ان پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اللہ یہ لوگ آل محمد ہے، پس تو اپنی صلوات و برکات آل محمد پر نازل فرما۔ کیا کہا؟ پس یہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ کی بک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ان پر چادر ڈال کر ان پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اللہ یہ لوگ آل محمد ہے۔ کون ہے یہ؟ آل محمد ہے، پس تو اپنی صلوات و برکات آل محمد پر نازل فرما، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا جب رسول جیسی شخصیت جب اللہ سے دعا کر رہی ہے تو وہ شخصیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میری آل ہے، میرے اہل بیت ہیں، تو ان پر صلوات اور برکات آل محمد پر نازل فرما۔ تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم نبی اور آل نبی پر درود بھیجیں؟ جب ہم نبی پر درود بھیجیں تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اہل بیت کے اوپر بھی درود بھیجیں؟ جب ہم نبی پر سلام بھیجتے تو کیا ہمارے اوپر حق نہیں بنتا ہے کہ ہم نبی کے اوپر سلام بھیجیں، نبی کی آل کے اوپر سلام بھیجیں؟ اور ناظرین انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اگلی نشست میں آپ کے سامنے وہ تمام قرآن پاک کی
آیات، تمام صحیح سے حدیثیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آل نبی کے اوپر سلام بھیجنا کتنا ضروری ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ جیسے شخصیت نے کہا ہے کہ اگر آل نبی پر سلام نہ بھیجا جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اس کے بعد کیا جب پنجتن کے بارے میں اہل بیت کی شان کے متعلق جب آیت نازل ہو رہی ہے، رسول دعا کر رہے ہوں، تو جب اس کے اندر آنے کا ام سلمہ جیسی ہماری ماں کو حق نہیں ہے، اس کے اندر داخل ہونے کا حق نہیں ہے، تو آج کے دو کوڑی کے ملا کو کیا حق ہوتا ہے کہ وہ رسول کو یہ کہہ کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، یا اہل بیت کو یہ کہہ کہ وہ ہمارے جیسے ہیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ نہیں، تم رسول کی مذمت کرتے ہو، رسول کو برا بھلا کہتے ہو، نہیں، اہل بیت کے برابر بھی تم نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت کے برابر تم کیا؟ اہل بیت کے بارے میں آپ کو وہ حدیث دکھاؤں گا کہ تمام صحیح ستہ، تمام ہمارے مفسر بزرگ علماء نے یہ کہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ایک فرد حضرت علی کی شان میں جتنی احادیث، جتنی تفاسیر، جتنی روایات، جتنی سب چیزیں آئی ہیں، اتنی کسی اور صحابی کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے ناظرین۔ تو یہی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کافی یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی یہاں تک یہ چلا رہا ہے پھر کہ اس کے بعد جو ہے 357 تک یہ پورا ہے۔ آپ یہ کتاب لے کر کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں پھر آپ کو دوسری کتاب آگے دکھاتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم رہتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک دوسری کتاب دکھاتا ہوں۔ ہمارے چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت علامہ صائم چشتی علیہ الرحمہ، وہ ان کی کتاب ہے، آپ اس کو بڑی غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہے اور یہ جیلانی بک ڈپو دہلی سے چھپی ہے۔ البتول اس کتاب کا نام ہے، اس کتاب کا نام البتول ہے اور یہ جیلانی بک ڈپو سے چھپی ہے۔ اس کا اشاعت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کب چھپی ہے۔ اس کی اشاعت جو ہے وہ ابھی تازی اشاعت ہے، سن 2011 عیسوی کی یہ چھپی ہوئی ہے، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے۔ ناظرین، وقت کی بڑی قلت رہتی ہے اور میں آپ کو پھر بھی یہ واقعہ تو میں آج کا پورا کر دیتا ہوں انشاءاللہ، کہ یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33 پارہ نمبر 22 یعنی 22، وہ لکھتے ہیں کہ اس کے پیج نمبر البتول کے پیج نمبر 176 176 سے لے کر کے 177 178 179 180 181 182 183 84 185 186، یہ اتنے پیجوں کے اوپر اس آیت کی تفسیر اور اس کے اندر نقل کرتے ہیں۔ میں آپ کو مختصراً بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایتیں پیش کی ہیں دوسری کتابوں سے، وہ سب انہوں نے لکھی، لیکن میں آپ کو آخر میں لانا چاہتا ہوں۔ یہ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ رسول نے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول نے جناب حیدر کرار، جناب فاطمہ زہرا اور امام حسن و حسین رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بلا کر اپنے دائیں بائیں اور آگے بٹھا کر اپنی مبارک کملی میں سب کو چھپا لیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے تو ان سے آلودگی کو دور کر دے اور انہیں خوب اچھی طرح پاک و پاکیزہ فرما دے۔ ناظرین، انشاءاللہ میں آپ کو اب ہمارے جو اگلی نشست ہوگی میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا جو رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو پاک و پاکیزہ کر دے، کیا اہل بیت علیہ السلام اس سے پہلے پاک نہیں تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں، اہل بیت علیہ السلام پاک تھے۔ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ اہل بیت اگر اس سے پہلے پاک تھے، تمام وہ روایتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا کہ وہ کس کس طریقے سے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت تب سے پاک و پاکیزہ ہیں اور تب سے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام بھی خلق نہیں کیے گئے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ازالۃ الخفا کے اندر انہوں نے پورا مکمل اس کا واقعہ لکھا ہے، اور پھر تفسیر الرحمن منصور کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ حضرت اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔
تو اگر وہ پاک و پاکیزہ تھے اس لیے تو ان کے وسیلے سے پاک دعا قبول ہوئی. انشاءاللہ اس پر ہماری اگلی نشست میں اس کے اوپر ہی بحث ہوگی، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی. تو میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان تمام حوالوں کو آپ نوٹ کرتے رہیں، لکھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک ہم لوگ دنیا میں رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے دلی اور قلبی محبت کے ساتھ دنیا میں رکھو. جب جانے کا وقت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی مجلس کا اختتام وہ درود کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہم اس مجلس کو خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ دینے کے لیے ہمیں کوشش کریں اور درود بھیجے محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم معدل الجود والکرم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نورا من نور اللہ، وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا محمد